تو میرے بھائیوں یہ ساری علامتیں اللہ بچائے عذاب کی علامت. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی. لہذا واحد راستے دو ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں. ہم لوگ بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے قبضے میں جس کے اختیار میں ان حالات کی اصلاح ہو؟ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے بلبوتے پر کوئی ان حالات کی اصلاح کر سکے؟ سیاسی حالات کی اصلاح کر دے، معاشی حالات کی اصلاح کر دے، اخلاقی حالات کی اصلاح کر دے، ایسا کوئی ایک آدمی نظر آتا ہے کہیں؟ نہیں. لہذا باوجود ہے کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، لیکن ہم مجلسیں جمائے بیٹھے ہیں اور مجلسوں میں تبصرے ہو رہے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، 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 فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، اور اچھے برے کے درمیان گھڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں ہی لڑائیاں ہوں. وہ فلاں کا حامی ہے، یہ فلاں کا حامی، لہذا آپس میں لڑائیاں جاری ہیں. مجلس گھر گھر یہ اختلاف اور جھگڑے پھیلے ہوئے، حالانکہ کسی کے بس میں کچھ ہے نہیں. تو یہ جو بیکار وقت ضائع کر رہے ہو، جس سے اور زیادہ اشتعال پھیل رہا ہے، جس سے اور زیادہ نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اس کے بجائے اگر یہ وقت تم رجوع اللہ کی طرف صرف، اس سارے حالات کی اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو کون؟ اللہ جل جلالہ. لہذا ان کی طرف متوجہ ہو اور ان سے دعائیں مانگو. یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، حالات ایسے ہو گئے، آپ ہی ہمارے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکال. اگر ہر انسان، ہر مسلمان اپنی جگہ پر 2 رکعت نماز حاجت روزانہ پڑھ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں اس مصیبت، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، اور ہماری اصلاح بھی کر دیجیے، اور ان حالات کو درست بھی فرما دیجیے. 22 کروڑ انسان بستا ہے پاکستان میں. اگر 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ انسان بھی روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے ان حالات کی اصلاح، آپ اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرما دیجئے، ہماری بھی اصلاح کر دیجئے، ہمارے سیاستدانوں کی بھی اصلاح کر دیجئے، ہمارے ملک کی بھی اصلاح کر دیجئے. اگر 1 کروڑ انسان روزانہ یہ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن توجہ نہیں، بحث کرنے میں تیار ہے، مجلسیں جمانے پر تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پر تیار. ایک بات کہ رجوع اللہ، پہلے زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی پریشانی پھیلتی تھی تو گھر گھر آیت کریمہ کے ختم ہوا، اور وہاں لوگ عورتیں بچے سب مل کے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1.25 لاکھ کا ایک عام طور سے عمل تھا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو مصیبت ٹل جاتی. یہ ہوا کرتا تھا. اب یہ کہیں اس کا دستور نظر نہیں آتا. اگر ٹھیک اس کا اہتمام ہو جائے گھروں میں کہ بھئی تھوڑا سا وقت نکال کر آیت کریمہ کا ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ملک کے حالات. یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہم نہیں جانتے کون اچھا ہے کون برا، آپ ہمارے لیے کوئی اچھائی کا راستہ پیدا. تو یہ ہے کام کرنے کا، بجائے اس کے کہ مجلسیں جما کر اور اس کے اوپر تبصرے کیے جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن. دوسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر میں کتنا عمل کروں. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے، اور جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے. اگر یقین رکھو، اگر یہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی اپنے ہر شخص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے کہ وہ ہمارے حالات کو ہمیشہ خرابی رکھیں گے. قرآن صاف کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ قرآن یہ الفاظ استعمال کر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل. تو میرے بھائیوں، یہ میری انتہائی درد مندانہ گزارش ہے کہ ان 2 باتوں پر ہم عمل کریں. ان حالات، ایک رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع. میں کہتا ہوں ہر مسلمان 2 رکعت نماز حاجت اپنے گرد و پیش کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. دوسرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر، جہاں جہاں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ کھول دیں گے، ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com